ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی۔ دوسرا حصہ، 8واں باب۔ میں صبح تڑکے ہی اٹھ گیا۔ یوں بھی رات بھر قریب آدھے گھنٹے سے میری نیند اچٹتی تھی اور اپنے ننھے سے بیچارے مہمان کو اٹھ کر دیکھ لیتا تھا۔ اسے بخار تھا اور کچھ سرسامی کیفیت تھی، لیکن صبح ہوتے ہوتے اسے گہری نیند آ گئی۔ میں نے سوچا یہ اچھی علامت ہے، مگر جیسے ہی صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے طے کیا کہ جب تک وہ بچی غریب سو رہی ہے جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لوں۔ ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات تھی۔ اچھا خوش مزاج آدمی تھا، بڑی عمر کا کنوارا، پتہ نہیں کس زمانے سے ولادیمیرسکی سڑک پر اپنی اکیلی جرمن ملازمہ کے ساتھ رہتا چلا آتا تھا۔ میں فوراً اسے بلانے چلا۔ اس نے وعدہ کیا کہ 10 بجے پہنچ جاؤں گا۔ جب میں اس سے وعدہ لے کر چلا ہوں تو 8 بجے تھے۔ بہت ہی دل تڑپا کہ میسلوبیوف کا مکان راستے میں پڑتا ہے، اس سے ملتا چلوں، مگر خیال آیا اس وقت مناسب نہیں۔ کل رات کے واقعے کے بعد وہ ابھی تک سویا پڑا ہوگا، اور اس کے علاوہ اندیشہ یہ بھی تھا کہ یلینا کی آنکھ کھل جائے اور میرے کمرے میں تنہا پا کر شاید ڈر جائے۔ اس سرسامی حالت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے یاد نہ آئے کہ کب اور کس طرح وہ یہاں پہنچ گئی۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں داخل ہوا ہوں، عین اسی وقت یلینا کی آنکھ کھل گئی۔ میں اس کے قریب گیا اور بہت رکتے رکتے اس سے پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مجھے اپنی بولتی ہوئی سیاہ آنکھوں سے ٹکر ٹکر تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر میں نے جی میں سوچا کہ وہ پوری طرح ہوش میں ہے اور ہر بات سمجھ گئی ہے۔ یہ کہ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، غالباً اس کی مستقل عادت بن چکی تھی۔ کل بھی اور اس سے پہلے کے دن بھی جب وہ مجھے دیکھنے آئی تھی، اس نے میرے بعض سوالوں کے جواب میں ایک لفظ زبان سے نہیں کہا تھا، بلکہ صرف میرا منہ تکتی رہی تھی، ایسے جمی ہوئی اور خاموش نظر سے جس میں عجیب قسم کی اکڑ بھی تھی اور حیرت اور وحشیانہ تجسس بھی۔ اب میں اس کی نگاہ میں درشتی، بلکہ یوں کہوں کہ بے اعتباری چھلکتی دیکھی۔ میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا کہ دیکھوں اب بخار ہے یا نہیں، مگر اس نے اپنے چھوٹے سے ننھے ہاتھ سے میرا ہاتھ ایک طرف ہٹا دیا، نہایت آہستگی اور خاموشی کے ساتھ، اور میری طرف سے کروٹ بدل کر دیوار کی جانب ہو گئی۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اسے بے چین نہ کروں۔ میرے پاس ایک بڑی سی تانبے کی کیتلی تھی۔ میں سماوار کے بجائے اسے عرصے سے استعمال کر رہا تھا اور اسی میں پانی گرم کر لیتا تھا۔ ایندھن بھی بہت پڑا ہوا تھا، چوکیدار اتنا رکھ گیا تھا کہ 5 دن چلتا۔ میں نے چولہا روشن کیا، تھوڑا سا پانی لیا اور کیتلی چڑھا دی، میز پر چائے کا سامان لگا دیا۔ یلینا میری طرف مڑی اور اس نے مجھے یہ سب کرتے دیکھا، حیرت اور تجسس سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کچھ چاہیے، لیکن پھر اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بھلا مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ میں نے سوچا، عجب لڑکی ہے۔ وعدے کے مطابق میرے بوڑھے ڈاکٹر صاحب ٹھیک 10 بجے آ گئے۔ انہوں نے جرمنوں کی عام عادت کے مطابق بڑی چھان بین کے ساتھ مریض کو دیکھا بھالا اور مجھے یہ کہہ کر بڑا اطمینان بخشا کہ اگرچہ بچی کو بخار ہے، مگر ایسی کوئی خاص خطرے کی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ غالباً اسے کوئی اور پرانی بیماری ہے، دل ٹھیک سے کام نہیں کرتا، اس کی کوئی خرابی ہوگی، لیکن اس میں خاص معائنے کی ضرورت ہوگی۔ فی الحال تو مریض خطرے سے باہر ہے۔ ضرورت کے بجائے رسمی طور سے انہوں نے ایک نسخہ بھی لکھ دیا جس میں پینے کی اور پھانکنے کی دوا تھی، اور فوراً ہی مجھ سے پوچھا کہ وہ یہاں میرے پاس آئی کیسے۔ ساتھ ہی انہوں نے میرے کمرے میں چاروں طرف ذرا تعجب کی نظر ڈالی۔ بڑے میاں تھے، بڑے ہی باتونی۔ یلینا نے تو ڈاکٹر صاحب کو حیرت میں ہی ڈال دیا۔ جب انہوں نے اس کی نبض دیکھنی چاہی تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور زبان دکھانے سے بھی انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ پوچھا وہ چپ سنتی رہی، ایک لفظ نہ بولی اور آنکھیں گاڑ کر ڈاکٹر کی گردن سے لٹکتے ہوئے بڑے سے اسٹانسلاف تمغے کو تکتی رہی۔ غالباً اس کے سر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ بڑے میاں بولے، مگر وہ دیکھتی کیسے ہے؟ میں نے اس وقت ضروری نہیں سمجھا کہ یلینا کے بارے میں
ان کے سوالوں کا جواب دوں اور سب بتاؤں، اس لیے میں یہ کہہ کر ٹال گیا کہ یہ لمبی کہانی ہے۔ اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بتانا، انہوں نے چلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے طے کر لیا کہ یلینا کے ہی پاس دن بھر رہوں گا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے کوشش کروں گا کہ جہاں تک بن پڑے اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نہ جاؤں۔ لیکن یہ جانتے ہوئے کہ اگر ان کا انتظار لا حاصل رہا تو نتاشا اور اس کی ماں آننا اندریونا پریشانی کے عذاب میں مبتلا رہیں گی، میں نے تدبیر سوچی کہ نتاشا کو خط لکھ کر اطلاع کر دوں کہ آج اس کے ہاں نہیں پہنچ سکوں گا، مگر آننا اندریونا کو تو خط لکھ کر بھی خبر نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ایک بار جب نتاشا بیمار تھی اور میں نے خط سے انہیں اطلاع دی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ آئندہ کبھی خط نہ لکھنا، بڑے میاں تمہارا خط دیکھ کر بہت پیچ و تاب کھاتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، کیونکہ وہ بیچارے خط کا مضمون تو جاننا چاہتے ہیں مگر پوچھ نہیں سکتے، خود سے پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی، کشمکش رہتی ہے اور سارا دن ان کا موڈ بگڑا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تمہارے خطوط سے میری بےتابی اور بڑھ جاتی ہے، درجن بھر سطریں لکھنے سے حاصل کیا، میں کرید کر پوچھنا چاہتی ہوں اور تم موجود نہیں ہوتے۔ چنانچہ میں نے صرف نتاشا کو ہی خط لکھ دیا، اور جب دواخانے سے دوا لینے گیا تو خط ڈاک میں ڈال دیا۔ اتنے میں یلینا کو پھر گہری نیند آ گئی، وہ سوتے میں کراہتی جاتی تھی اور اس کے بدن میں جھرجھری آتی تھی۔ ڈاکٹر کا اندازہ صحیح نکلا، اس کے سر میں سخت درد تھا، ذرا دیر سے وہ چیخ مارتی اور آنکھ کھل جاتی۔ مجھے وہ سچ مچ غصے بھری نظر سے دیکھتی، جیسے میری یہ دیکھ بھال خاص طور سے ناگوار گزر رہی ہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے اس بات سے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ 11 بجے مسلو بویف آیا، وہ اپنے خیالوں میں الجھا ہوا اور ذہنی طور پر گم تھا، صرف دم بھر کو آیا تھا اور اسے جلدی سے جانے کی پڑی تھی۔ اچھا یار، میں تو سمجھتا تھا کہ تم ٹھاٹھ سے نہیں رہتے ہوگے، اس نے چاروں طرف نظر گھما کر جملہ کسا، مگر ہاں، واقعی یہ خیال کب تھا کہ تمہیں ایسے صندوق میں رکھا ہوا پاؤں گا۔ بھلا یہ مکان ہے کہ صندوق؟ خیر کوئی ایسی بات نہیں، اصل مصیبت تو یہ ہے کہ تمہیں باہر کی فکریں جو لگی ہیں وہ کام سے توجہ بٹاتی ہیں۔ کل جب ہم بینووا کے ہاں جا رہے تھے اس وقت بھی مجھے اس کا خیال آیا تھا، تم جانو یار، طبیعت کچھ ایسی پائی ہے، اور پھر سوشل حالات میرے ایسے ہی ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے آپ تو کوئی بھلا کام کرتے دھرتے نہیں، ہاں دوسروں کو نصیحت کیے جاتے ہیں۔ سنو، میں یا تو کل آؤں گا شاید، یا پھر پرسوں، اور تم بھول مت جانا، اتوار کو مجھ سے ملنے ضرور آنا۔ امید ہے مجھے کہ اس وقت تک اس بچی کا معاملہ بالکل طے ہو جائے گا، تو پھر ہم ذرا بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کریں گے۔ تجھے تو سنجیدگی سے مٹھی میں لینے کی ضرورت ہے، اس طرح سے تیری زندگی ٹھیک نہیں رہے گی۔ میں نے کل صرف اشارے میں بات کہی تھی، لیکن اب سے میں دلیل سے تجھے قائل و معقول کروں گا۔ ایک بار قطعی طور سے مجھے بتا دے کہ کیا عارضی طریقے سے مجھ سے روپیہ لیتے تجھے ذلت معلوم ہوتی ہے؟ خیر چلو جھگڑا نہ کرو، میں نے اس کی بات کاٹی۔ اچھا ہو جو اتنا بتا دو کہ وہاں کل تم لوگوں کا وہ قصہ کیسے ختم ہوا؟ ہاں، وہ تو نہایت مناسب طریقے سے انجام پا گیا تھا اور مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، سمجھے؟ میرے پاس اب وقت بالکل نہیں ہے، میں منٹ بھر کے لیے تم سے صرف یہ کہنے آیا تھا کہ بہت مصروف ہوں اور تمہارے لیے فرصت نہیں نکال سکوں گا۔ یوں ہی جاننا چاہتا تھا کہ آگے کیا ارادہ ہے، اس لڑکی کو کہیں اور رکھو گے یا اپنے پاس ہی رکھ لینے کا خیال ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جس پر غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو کچھ نہیں یقینی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے انتظار ہی تھا کہ تم سے مشورہ لوں گا۔ اچھا تو کس بنیاد پر میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ اس میں کیا رکھا ہے؟ تم نوکرانی کی حیثیت سے رکھ سکتے ہو۔ صرف ایک درخواست ہے کہ ذرا دھیمے بولو، اگرچہ وہ بیمار ہے لیکن ہوش میں ہے۔ میری نظر پڑی کہ تمہیں دیکھتے ہی وہ چونک گئی تھی، مطلب یہ کہ کل جو کچھ گزری ہے وہ اسے یاد آ گیا۔ پھر میں نے اسے اس بچی کا طور طریقہ اور جتنی باتیں اس سے نوٹ کی تھیں سب بتائیں۔
میرے اس بیان سے مطلوب بیویف کو دلچسپی معلوم ہوئی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ممکن ہے ایک خاندان میں اسے رکھ دوں جس سے میرے مراسب ہیں، اور ساتھ ہی اپنے پرانے مراسم والے گھرانے کا ذکر کر دیا۔ مجھے یہ جان کے حیرت ہو گئی کہ اسے نتاشا کا قصہ کچھ نہ کچھ پہلے ہی سے معلوم تھا، اور جب میں نے سوال کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا تو وہ بولا، بہت دن ہوئے ایک خاص کام کے سلسلے میں کچھ بھنک میرے کان میں پڑی تھی۔ تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ پرنس ویلکوفسکی سے میری ملاقات ہے۔ تمہارا یہ خیال مناسب لگتا ہے کہ لڑکی کو انہی لوگوں میں بھیج دو، نہیں تو تمہارے کام میں ہی حرج پڑے گا اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کو کسی نہ کسی حیثیت کی ضرورت ہے، تم اس کی فکر نہ کرنا، یہ ذمہ داری میں اپنے سر لے لیتا ہوں۔ اچھا، رخصت، مجھ سے ملنے آتے رہا کرو۔ کیا اس وقت وہ سو رہی ہے؟ لگتا تو یہی ہے، میں نے جواب دیا، لیکن جیسے ہی وہ نکل کے گیا یلینا نے مجھے پکارا۔ یہ کون تھے؟ اس نے سوال کیا، آواز کانپ رہی تھی، اور اب کی بار بھی اس نے مجھے اسی جمی ہوئی نظر سے ناک چڑھا کر دیکھا۔ ناک چڑھا کے دیکھنے کے علاوہ اور کوئی مناسب لفظ اس کے لیے ملتا نہیں۔ میں نے یلینا کو مطلوب بیویف کا نام بتایا اور یہ بھی کہا کہ اسی کی مدد سے میں نے تمہیں بینوا کے ہاں سے بچا کر نکالا، اور یہ کہ بینوا اس سے بہت ڈرتی ہے۔ لڑکی کے گال ایک دم تیزی سے تمتما اٹھے۔ یہ بات لازمی طور پر کل رات کے واقعے کے یاد آ جانے سے ہوئی ہوگی، اور اب وہ نہیں آئے گی یہاں کبھی؟ یلینا نے پتہ چلانے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے جلدی سے اطمینان دلایا۔ وہ چپ ہو گئی اور میرا ہاتھ اپنی جلتی ہوئی انگلیوں میں لے لیا، مگر فوراً ہی چھوڑ دیا جیسے سنبھل گئی ہو۔ میں نے سوچا یہ تو ہونے سے رہا کہ اسے در حقیقت مجھ سے اس درجہ نفرت ہے۔ مگر یا تو یہ اس کی عادت بن گئی ہے، یا پھر یہی ہے کہ بیچاری لڑکی نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنے دکھ جھیلے ہیں کہ دنیا میں اب اسے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ مقررہ وقت پر میں دوا لینے نکلا اور اسی دوران ایک ہوٹل میں چلا گیا جہاں میری جان پہچان تھی اور ادھار مل جایا کرتا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے ساتھ ایک ناشتہ دان بھی لے لیا تھا، چنانچہ یلینا کے لیے مرغی کا شوربہ اس میں ڈلوا لیا، مگر اس نے کھانا ہی نہ چاہا اور شوربہ چولہے پر رکھا رہ گیا۔ میں نے یلینا کو دعا پلا دی اور خود اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا وہ سو رہی ہے، لیکن جیسے ہی نظر گھما کر اس کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سر اٹھا کر بہت غور سے مجھے لکھتے دیکھ رہی ہے۔ میں ایسے بن گیا جیسے اسے دیکھا ہی نہیں۔ آخر وہ خود ہی گہری نیند سو گئی، اور مجھے یہ جان کر بڑا اطمینان ہوا کہ وہ مزے سے سوئی ہے۔ اب نہ کراہ ہے اور نہ سرسام کی تکلیف۔ اب مجھے یہ فکر پڑ گئی کہ نتاشا کو اصل سبب تو معلوم ہے نہیں، اسے مجھ پر بڑا غصہ آئے گا کہ آنے کا وعدہ کیا اور آیا نہیں۔ پھر یہ بھی سوچا کہ اس وقت جب اسے خاص طور پر میری ضرورت ہے، غالباً میری لاپرواہی سے بڑا رنج ہوگا۔ ممکن ہے جب وہ کسی خاص پریشانی میں مبتلا ہو اور مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہو، بدقسمتی سے عین اسی وقت میں وہاں موجود نہ ہوں۔ آننا اندریونا کے معاملے میں تو کچھ بھی نہ سوچتی تھی کہ کل جا کر کیسے معذرت کروں گا۔ میں سوچتا رہا، سوچتے آخر ایک دم سے میں نے جی میں ٹھانی کہ جلدی سے دونوں کے ہاں کا ایک چکر لگا لوں۔ اس طرح گھر سے صرف 2 گھنٹے غائب رہوں گا اور بس۔ یلینا گہری نیند سو رہی ہے اور خیال تھا کہ اسے میرے جانے کی آہٹ تک نہ ہوگی۔ میں نے فوراً جھپٹ کر فراک کوٹ اور ٹوپی اٹھائی، مگر ابھی باہر نکلنے ہی والا تھا کہ یلینا نے مجھے آواز دی۔ سخت حیرت ہوئی، کیا واقعی وہ جھوٹ موٹ سوتی بن گئی تھی؟ میں یہاں ایک جملہ معترضہ کہتا چلوں کہ اگرچہ یلینا ظاہر یہی کرتی تھی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن بار بار اس کا مجھ سے مخاطب ہونا اور جب شک و شبہ ہو تو مجھ سے اس کی صفائی چاہنا ہی بتا رہا تھا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، اور اس بات سے میرے دل کو تسکین ہوئی۔ آپ مجھے کہاں بھیجنے والے ہیں؟
جب میں قریب آیا تو اس نے سوال کیا۔ سوال کرنے کا اس کا اپنا ایک انداز تھا کہ اچانک پوچھ بیٹھتی تھی، جب اس کا گمان بھی مجھے نہیں ہوتا تھا۔ اس بار میں قطعی نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتی ہے۔ ابھی آپ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے نا کہ مجھے کسی کے گھر میں رکھ دینے والے ہیں۔ میں اب کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں ذرا اس پر جھکا، دیکھا کہ بخار کا ایک اور حملہ شروع ہو گیا تھا۔ میں اسے تسلی دینے اور تھپکنے لگا اور یہ اطمینان دلاتا رہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں تمہیں کسی کے ہاں نہیں بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا کوٹ اور ٹوپی اتار لی۔ دل نہ مانا کہ ایسی حالت میں اسے مکان میں تنہا چھوڑ کر چل دوں۔ نہیں نہیں، آپ جائیے، اس نے یہ اندازہ کر کے کہ میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے کہا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، ابھی آنکھ لگ جائے گی۔ مگر تم تنہا کیسے رہو گی؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ اگرچہ مجھے واپس آنے میں بس 2 گھنٹے لگیں گے۔ اچھا تو آپ جائیے۔ فرض کیجئے کہ میں سال بھر بیمار رہوں تو بھی کیا آپ ہر وقت گھر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور مجھے عجب طریقے سے دیکھا، جیسے دل میں کوئی مہربانی کی لہر اٹھ رہی ہو اور وہ اس سے کشمکش کر رہی ہو۔ بیچاری ننھی سی لڑکی، اس کا صاف پاکیزہ اور نرم و نازک دل، اس پر بھی کہ وہ بے نیاز اور بظاہر چڑچڑی لگتی تھی، اپنی جھلک دکھا ہی جاتا تھا۔ اول تو میں دوڑا ہوا اننا اندریونا کے ہاں پہنچا۔ وہ میرا انتظار ہی کر رہی تھی اور بے صبری سے ان کے غصے کا پارا چڑھ گیا تھا۔ مجھ پر لعنت ملامت کے بوچھاڑ برس پڑی۔ بے حد موڈ بگڑا ہوا تھا۔ نکولائی سرگویچ تیسرے پہر کا کھانا کھاتے ہی گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ معلوم نہیں کہاں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ بڑی بی کے منہ سے ضرور سب کچھ نکل گیا ہے۔ وہ ضبط نہیں کر سکیں اور اپنی ہمیشہ کی عادت کے مطابق اشاروں کنایوں میں سب کچھ کہہ دیا ہوگا، بلکہ انہوں نے خود ہی اس کا اعتراف کر لیا اور مجھے بتایا کہ ایسی خوشی کی لہر کو شوہر سے روک کر نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن نکولائی سرگویچ سن کر بقول ان کے کالی گھٹا بن گئے۔ منہ سے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور ایسی چپ لگی کہ میرے سوالوں تک کا جواب نہیں دیا۔ کھانے سے نبٹ کر فوراً تیار ہوئے اور چل دیے۔ یہ بیان کرتے وقت اننا اندریونا کا حال یہ تھا کہ وہ خوف سے بس کانپ رہی تھیں۔ مجھ سے التجا کرنے لگیں کہ نکولائی سرگویچ کے آنے تک میں ٹھہر جاؤں۔ میں نے مجبوری ظاہر کی اور ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کل بھی شاید آپ کے ہاں نہ آ سکوں گا اور اسی لیے جلدی یہاں پہنچا تھا کہ آپ کو پہلے سے یہ بتا دوں۔ اس بار ہمارا جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ رو پڑی اور مجھے بہت سخت سست کہہ ڈالا، اور جب میں اٹھ کر چل دیا اور دروازے کے پاس پہنچ گیا تو وہ لپکیں اور انہوں نے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں، دونوں بازوؤں سے مضبوط پکڑ لیا اور کہنے لگیں کہ مجھ جیسی بیچاری اکیلی عورت سے خفا نہ ہونا اور میری بات کا برا مت ماننا۔ نتاشا کو خلاف توقع میں نے پھر اکیلا ہی پایا، اور یہ کہنا عجیب لگتا ہے کہ اس بار کسی طرح سے بھی وہ مجھے دیکھ کر اتنی خوش نہیں ہوئی جتنی کل ہوئی تھی یا دوسرے موقعوں پر ہوا کرتی تھیں، جیسے میری آمد سے کسی کام میں خلل پڑ گیا ہو یا میں اسے تنگ کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا الویشا آیا تھا آج، تو وہ بولی ہاں آیا تو تھا، مگر دیر تک ٹھہرا نہیں، وعدہ کر گیا ہے کہ آج شام کو پھر سے ادھر ہوتا جائے گا۔ جھجکتے ہوئے اس نے کہہ دیا، تو پھر کل رات آیا؟ نہیں، اسے روک لیا گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، ہاں وانیا تم اپنی سناؤ، کیسے چل رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ اس گفتگو کو ٹال دینا اور اس موضوع سخن کو بدل دینا چاہتی ہے۔ میں نے ذرا غور سے اس پر نظر ڈالی، واقعی وہ الجھن میں تھی، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ میں اس کی ٹو لینا چاہتا ہوں اور غور سے اس کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، تو اس نے فوراً چمک کر ایک غضبناک نظر مجھ پر ڈالی، اس زور سے گویا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جلا ڈالے گی۔ بیچاری پھر مصیبت میں ہے، میں نے جی میں سوچا، لیکن مجھ سے اس کے بارے میں کہنا سننا نہیں چاہتی۔ اس نے پوچھا تو میں نے جلینا کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ اسے سنا دیا۔ بہت ہی زیادہ دلچسپی ہوئی اس کو اور واقعے کا اثر بھی بہت ہوا۔
توبہ توبہ، تم اس غریب کو اکیلا اور بیمار چھوڑ کر چلے آئے؟ وہ چیخ پڑی۔ میں نے نتاشا سے کہا کہ آج میرا آنے کا ارادہ قطعی نہیں تھا، لیکن ڈر لگا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی اور ممکن ہے تمہیں میری ضرورت ہو۔ ضرورت؟ اس نے اپنے طور پر کسی اور طرف خیال دوڑاتے ہوئے کہا۔ ضرورت تو ہے وانیا، مگر بہتر ہو کہ پھر کبھی ہمارے گھر والوں کے ہاں گئے تھے؟ میں نے اس سے بیان کر دیا۔ ہاں، خدا جانے میرے ابا جان ان نئے معاملات کو کس طرح قبول کریں، مگر اب اس میں قبول کرنے کو کیا رکھا ہے؟ مطلب کیا تمہارا؟ قبول کرنے کو کیا رکھا ہے؟ میں نے دہرایا۔ یعنی ایسی الٹ پلٹ؟ ہاں، یوں ہی سمجھو۔ بھلا وہ کہاں گئے ہوں گے اب؟ پچھلی بار تو تمہارا خیال تھا کہ وہ مجھ سے ملنے نکلے تھے۔ سنو وانیا، اگر ہو سکے تو کل تم یہاں ہو جاؤ، تب میں تمہیں کچھ بتا سکوں گی۔ تمہیں تکلیف دیتے ہوئے مجھے شرم تو آتی ہے، مگر اس وقت تم کو اپنے مہمان کے پاس گھر واپس جانا چاہیے۔ نکلے ہوئے میرے اندازے سے 2 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے تمہیں۔ ہو تو گئے۔ اچھا، رخصت نتاشا، چلا میں۔ مگر ہاں، الویشا آج تمہارے ساتھ پیش کیسے آیا؟ الویشا کا کیا؟ کچھ نہیں، تمہارے تجسس پر تو خاصا تعجب ہوتا ہے مجھے۔ اچھا، خدا حافظ دوست، خدا حافظ۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیا، ایسے جیسے یوں ہی بے خیالی میں، اور میری آخری رخصتی نگاہ کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں باہر چلا آیا، بہت ہی حیران اور متعجب۔ میں نے سوچا واقعی کتنی باتیں ہیں جن پر وہ سوچتی رہتی ہوگی۔ یہ معاملات کوئی ہنسی کھیل تو ہیں نہیں، اور کل ہونے دو، وہی پہلے مجھے سب کچھ کہہ ڈالے گی۔ جب میں گھر لوٹا ہوں تو دل بیٹھا جا رہا تھا، اور گھر کا دروازہ کھولتے وقت بہت ہی خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں یہ تو نظر آ گیا کہ یلینا صوفے پر بیٹھی ہے، اس کا سر سینے سے اس طرح جھکا ہوا ہے جیسے بہت غور میں ڈوبی ہو۔ اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، وہ آپ ہی آپ کچھ بدبدا رہی تھی۔ کہیں دماغ کو گرمی تو نہیں چڑھ گئی؟ میں نے سوچا۔ یلینا میری بچی، کیا ہوا تجھے؟ میں نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اور اسے اپنے بازو کی لپیٹ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ میں چلی جانا چاہتی ہوں۔ اچھا ہے کہ اس کے پاس چلی جاؤں، اس نے جواب دیا، مگر مجھے دیکھنے کو سر تک نہیں اٹھایا۔ کہاں؟ کس کے پاس؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسی ببنوا کے پاس۔ وہ ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ اس کا مجھ پر بہت روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اماں کے کفن دفن کا خرچ اسی نے اٹھایا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری اماں کو کوسے۔ میں اس کے گھر کام کروں گی اور سارا روپیہ اتار دوں گی، اور پھر میں خود ہی وہاں سے چل دوں گی، اور اب تو میں لوٹ کے وہیں جاؤں گی۔ صبر کرو یلینا، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا، وہ تمہیں دکھ دے گی، تمہیں بالکل برباد کر دے گی۔ برباد کر لینے دو، دکھ دینے دو۔ یلینا نے تیزی میں آ کر میرے وہی لفظ پکڑ لیے۔ میں پہلی ہی تھوڑی ہوں، اور بھی کئی مجھ سے اچھی دکھ جھیل رہی ہیں۔ سڑک پر ایک بیکاری عورت نے مجھے بتایا تھا، میں غریب ہوں، غریب ہی رہنا چاہتی ہوں، عمر بھر غریب رہوں گی۔ جب میری ماں مرنے لگی تھی تو انہوں نے مجھ سے یہی نصیحت کی تھی، میں کام کروں گی، مجھے یہ کپڑے نہیں پہننے۔ میں کل تمہیں دوسرے کپڑے دلوا دوں گا، تمہارے لیے کتابیں لا دوں گا، تم میرے پاس رہو گی، کسی کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا جب تک تم خود نہ جانا چاہو۔ اطمینان رکھو، اب میں گھر کی نوکری کروں گی۔ اچھا کر لینا، ابھی آرام کرو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ مگر بیچاری بچی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کے آنسو سسکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں اس کا۔ میں نے اسے پانی دیا، کن پٹیوں کو اور سر کو بھگویا۔ آخر وہ نڈھال ہو کر صوفے پر گر پڑی اور بخار سے پھر کانپنے لگی۔ جو کچھ مجھے مل سکا وہ میں نے اس کو اڑا دیا، اور وہ بے چینی کی نیند سو گئی، بار بار چونکتی تھی اور جاگ پڑتی تھی۔ اگرچہ اس روز میں بہت زیادہ نہیں چلا تھا، لیکن تھکن بہت ہو گئی تھی، اور میں نے طے کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے سو جاؤں۔ دماغ میں سخت پریشان کن خیالات کا ہجوم تھا۔
پہلے سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بچی کی وجہ سے آئندہ بڑی مصیبت جھیلنی ہوگی، لیکن اصل فکر تو نتاشا اور اس کی پریشانیوں کی تھی۔ اب بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اس بدبخت رات کو سوتے وقت میں جتنا پریشان اور فکر مند تھا اتنا شاید ہی کبھی اور رہا ہوں گا۔